اور اب بات کریں گے ہم ذرا شہر قائد کی. تو شہر قائد کے جو مسائل ہیں وہ تو دیرینہ ہی ہے. جب الیکشن ہو رہا ہے تو اس سے پہلے بھی اور اس دو الیکشن سے پہلے بھی چلے جائیں تب بھی ایک جو بڑا فیکٹر ہے وہ امن و امان کا ہے. یہاں پر ایشو اسٹریٹ کرائمز کا، جس کا ہر حکومت یہ دعویٰ تو کر رہی ہوتی ہے جی دیکھیں پچھلے سے نمبرز کم آئے، لیکن حقیقتاً واقعتاً ایسا ہوتا نہیں ہے. اور کراچی میں ہم سمجھتے ہیں جی رمضان کا مہینہ ہے، لوگوں میں جو ہے ظاہر ہے اس مہینے کی ایک الگ تقدس ہوتا ہے، لیکن اس مہینے میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں انسانی جان کا جس طرح ضیاع ہو رہا ہے، جس طرح واقعات ہو رہا ہے. مزاحمت کرنے پر کہیں کسی کو مار دیا جا رہا ہے، کہیں مزاحمت نہ کرنے پر بھی ان سے موبائل چھیننے کے بعد نوجوانوں کو قتل، بوڑھوں کو، بزرگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں. کراچی میں واقعہ پیش آیا جی، یہ تو ایک الگ ایشو ہے کہ مزاحمت ڈکیتی والا، لیکن کراس فائرنگ میں بھی لوگ مر جاتے ہیں. ایسا واقعہ کراچی میں پیش آیا جب پولیس ڈاکوؤں کو تو پکڑ نہیں سکی، لیکن اس دوران خاتون کی جان چلی گئی. اب ایس ایس پی ویسٹ ہی بتا رہے ہیں کہ جو اورنگی میں قطر اسپتال کے قریب ڈاکو 2 سیلز مین کو لوٹ رہے تھے اور پولیس کے پہنچے پر فائرنگ شروع ہو گئی تو وہ فرار ہو گئے. اب پولیس کیا کر رہی ہے؟ پولیس ملزمان کا پیچھا کر رہی ہے، اس میں جوابی فائرنگ بھی ہو رہی ہے. اب ہمیں پولیس یہ بتا رہی ہے کہ خاتون کی موت جی اس کراس فائرنگ میں ہوئی ہے. ہم نے کل اس پہ بہت مفصل گفتگو کی تھی اور ابھی بھی ہم یہی کہیں گے کہ نہ ڈکیت پکڑے جا رہے ہیں، نہ چوری کے واقعات، جو سریرا رازنی کے واقعات ہو رہے ہیں، کچھ بھی کنٹرول نہیں ہو رہا ہے. کوئی مزاحمت کرتا ہے تو مار دیا جاتا ہے، کوئی نہیں کرتا تو مار دیا جاتا ہے. تو اب ایک اور یہ واقعہ پیش آیا ہے جی، جو کراس فائرنگ میں خاتون جو ہیں جاں بحق ہوئی ہیں. ہمارے نمائندے ہیں افضل خان، وہ عینی شاہد ہے اس واقعے کے اور مقتولہ کے شوہر ان کے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. دیکھیے اورنگی ٹاؤن قطر اسپتال پارکنگ کے اندر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جاں بحق ہونے والی نازیہ کی لاش ضابطے کی کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں اس واقعے کے عینی شاہد اور نازیہ کے شوہر عبدالجبار، ان سے جانتے ہیں. جبار صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ ہم لوگ ان کی بہن کو دیکھنے جا رہے تھے، ہاسپٹل میں داخل ہیں. وہ ان کا پتے کا آپریشن تھا نا، تو ہم لوگ پارکنگ پہ ہم نے گاڑی کھڑی کی ہے بائک، اور جیسے ہی آنی تو ہم اتر کے جانے لگ گئے مین گیٹ کی طرف. 2 ڈاکو جو ہے نا وہ نکل کے گلی سے پیچھے، پولیس والے بھی ان کے پیچھے بھاگے نا، تو ڈاکوؤں نے فائر کیا. وہ فائر کیا تو میری وائف کو لگ گیا، تو موقع پہ ہی جو ہے نا ان کا انتقال ہو گیا. اور ملزمان پہلے ایک شہری کے ساتھ لوٹ مار کر رہے تھے اور وہاں پر جیسے ہی پولیس پہنچی ہے تو ملزمان گھبراہٹ میں فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہوئے ہیں اور آگے جا کر قطر اسپتال کے قریب یہ واقعہ پیش آیا ہے. اس وقت نازیہ کی لاش عباسی اسپتال میں موجود ہے اور ضابطے کی کارروائی کے بعد لاش ورثہ کے حوالے کی جائے گی. جی، ان کے گھر کا تو نقصان ہو گیا، بچے اپنی ماں سے محروم ہو گئے، لیکن فیصل واقعہ یاد ہوگا عمل کا. عمل واقعہ جو بچی کا ہوا تھا، وہ بچی گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی، اسی طریقے سے پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلہ ہو رہا تھا. فائر ہوتا ہے، وہ بچی اس کی جان وہ اس کو زخمی ہوتی ہے، اس کو اسپتال لے جایا جاتا ہے، پھر ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال. اسی دوران وہ بچی، اس کی جان چلی آتی ہے. پھر حکومت سندھ ایک لا پاس کرتی ہے کہ اس طرح کے جو ایریا ہے جہاں پر کراؤڈ ہے وہاں پر اس طرح کراس فائرنگ نہیں ہوگی. پھر ہاسپٹلز کو پابند کیا گیا کہ جی آپ کے پاس جو بھی پیشنٹ آئے گا حادثاتی امور سے ریلیٹڈ، آپ نے اس کا فوری طور پر علاج کرنا ہے، آپ نے اسے کہیں اور پہ روانہ نہیں کرنا. لیکن اس کے باوجود یہ واقعات ہونا، پرابلم یہ ہے کہ کوئی ایک واقعہ ہو کراچی کا تو کراچی والے اس کو روئے نا. کوئی کراس فائرنگ میں مارا جا رہا ہے، کوئی ڈکیتی مزاحمت پہ مارا جاتا ہے، کوئی موبائل دے بھی دے اس کے باوجود بھی وہ اس کو مار کے چلے جاتے ہیں. تو کراچی کی کوئی بپتا ہے سننے والا؟ پچھلے کچھ ہی دنوں میں تقریباً 40 سے 45 لوگ ڈکیتی مزاحمت پہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اب اس میں یہ بھی ایک چیز کہنے کو آتی ہے کہ جی موبائل دے دیا کریں، اپنی جان بچا لیا کریں. جو آتے ہیں چھیننے کے لیے وہ بھی کوئی آپ کی عزت کرنے نہیں آ رہے، چھیننے ہی آ رہے. اور جس کے پاس سے وہ مال و متا جا رہا ہے، اس نے کتنی محنت سے وہ کمایا ہے، اپنی ہاتھوں سے اپنی چیز کو لوٹتے دیکھ کے ہر کوئی ٹرین نہیں ہوتا کہ وہ سائیکالوجیکلی کہے کہ جی یہ آپ رکھ لیں. کسی سے غلطی سے بھی اگر ریٹیلیٹ ہو گیا تو وہ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. اب ڈکیتوں کو لگام کون ڈالے گا جی، یہ تو پتہ نہیں. دعوے ہیں سارے حکومتی اور پولیس کے دعوے، لیکن یہ سارے بے بنیاد ہو رہے ہیں. شہری ہر روز اپنی زندگیاں کھو رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے آپ کو اورنگی ٹاؤن قطر اسپتال کا واقعہ بتایا. اب نارتھ کراچی کا عبدالرحمان، اس کو تدفین کو بھی کچھ ہی گھنٹے ہوئے تھے، لٹیروں نے پھر سرجانی ٹاؤن میں ایک اور نوجوان زہیب کو قتل کر دیا. یہ وہ نوجوان ہے، زہیب اس کا نام ہے. اپنے ماموں کے گھر یہ افطار پر گیا تھا، وہاں سے یہ واپس لوٹ رہا تھا. ماموں کا گھر قریب ہی تھا، زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ اسی طریقے سے موبائل سنیچنگ کا واقعہ ہوا.
تھوڑی سی اس نے مزاحمت کی، اس کے بعد وہیں اسپاٹ پر اسے قتل کر دیا۔ ماموں یہ بتاتے ہیں میں گھر سے باہر نکلا، فوری طور پر دیکھا تو یہ اس کی لاش مجھے باہر پڑی نظر آئی۔ اب آپ سوچیں کہ گھر والوں پر کیا گزری ہوگی۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ واقعات کے نوٹس تو لے لیے جاتے ہیں، لیکن یہ واقعات رک کیوں نہیں رہے ہیں؟ اب زہیب کی ماں سوچیں، ایک ماں جس کا جوان بیٹا جگر گوشہ اس طریقے سے چلا گیا، جو صرف افطار کرنے اپنے ماموں کے ہی گھر گیا تھا، کہیں ایسے بھی نہیں گیا تھا کہ ایسی جگہ گیا ہو ماں کو نہیں معلوم ہو، نہیں کوئی جاننے والے ہو، اپنے ہی رشتہ دار کے گھر گیا تھا۔ اب ماں غم سے نڈھال ہے، اور جس ماں کا جوان بیٹا دنیا سے چلا جائے اسے سکون کیسے مل سکتا ہے؟ بات کریں گے اس وقت ایس ایس پی ویسٹ حفیظ الرحمان ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ اس واقعے کے حوالے سے بھی اوور آل امن و امان کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے جو ہم نے ایک واقعہ آپ کو بتایا کہ جو کراس فائرنگ میں خاتون کی جان چلی گئی، اس پر بات کریں گے۔ اصل پتہ کیسے چلے گا جی یہ فائرنگ کس کی فائرنگ سے خاتون کی جان گئی؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں حفیظ الرحمان صاحب، تھینک یو سو مچ۔ ذرا بتائیے گا اب تک کیا ڈیٹیلز ہیں؟ یہ ہم جو رپورٹ کر رہا ہے میڈیا واقعتاً ایسے ہی ہے، ہوا کیا تھا؟ ایکچولی دیکھیں، یہ کپل جہاں پہ قدر ہاسپٹل یہ آئے ہوئے تھے، ان کی کوئی ریلیٹیو ہے یہاں پہ ایڈمٹ ہیں، ان کی یہ عیادت کے لیے آئے ہوئے تھے، تو دے ور ان اے رانگ پلیس ان اے رانگ ٹائم۔ یہ دو ڈکیت وہاں پہ آئے دکان پہ، انہوں نے دو لوگوں سے وہاں پہ موبائل چھینے۔ امیڈیٹلی وہاں پہ جو پیٹرولنگ پولیس ہے انہوں نے ریسپونڈ کیا، تو وہ جو کرمنل ہے بھاگتے وہ پینک میں آ گئے، پولیس کو دیکھ کے انہوں نے فائر کیا، تو وہ گولی انفارچونیٹلی اس کے ہسبینڈ کو چھوتی ہوئی یہ جو وکٹم ہے نادیہ، ان کو انہوں نے ہٹ کیا ہے سر پہ۔ میں خود وہاں پہ امیڈیٹلی کرائم سین پہ پہنچا ہوں، ہم نے سی سی ٹی وی کیمرے چیک کیے، عینی شاہدین سے بات کی، جس لڑکے سے واردات ہوئی ہے ان سے ہم نے بات کی، ان کا یہی کہنا ہے خاتون کا میں جاننا چاہوں گی، اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا پولیس کو کہ فائرنگ سے ایک عام شہری کو گولی لگی ہے؟ جی ایگزیکٹلی اسی طرح ہی ہے۔ تو جس لڑکے کے ساتھ ڈکیتی کی واردات ہوئی تو وہ آن دا اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی یا پھر ان کو لے جایا گیا ہاسپٹل، لے جایا گیا، ہوا کیا پھر؟ ان کو امیڈیٹلی ہاسپٹل لے جایا گیا، لیکن یہ ہیڈ فائر آرم انجری ہے، ہیڈ شاٹ ہے، تو وہ براڈ ہیڈ ان ہاسپٹل۔ کون لے کے گیا انہیں ہاسپٹل؟ ان کے ہسبینڈ اور پولیس، وہ ان کے ساتھ مل کے انہوں نے وہیں پہ نیئر بائی ہاسپٹل۔ حفیظ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو کراس فائر میں لگا ہے، ان کو یہ فائر کس سے ہوا ہے؟ پولیس سے ہوا ہے یا ڈکیتوں سے؟ جی ان کے اپنے ہسبینڈ کی ہم نے ویڈیو ریکارڈ بیان تمام میڈیا کو پرووائڈ کیا ہے، ان کا اپنا بھی یہی کہنا ہے، اور جو جن کے ساتھ ڈکیتی ہوئی ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ڈکیت نے اسے ہٹ کیا ہے۔ جب میری کمپلیننٹ سے بات ہوئی، میں نے اس کے ساتھ کنڈولنس کی اور اس کو حوصلہ دیا، تو وہ یہ کہہ رہے تھے سر پولیس اگر ریسپونڈ نہ کرتا تو یہ جان نہ جاتی۔ اب کولیٹرل ڈیمیج تو ہونا ہے کیونکہ ٹریگر ہیپی ہے جہاں کا کرمنل، اور پولیس نے ریسپونڈ تو کرنا ہے شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے۔ اب کرمنل نے جو ٹریگر ہیپی ہے انہوں نے ریئیکٹ کیا، انفارچونیٹلی یہ ایک قیمتی جان کا ضیاع ہوا ہے، اور یہ وہاں کے جو ان کے وکٹم ہے ان کے ہسبینڈ اور جن کے ساتھ ڈکیتی ہوئی دونوں کی ویڈیو ریکارڈ بیان۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ چیز تو آپ نے بتا دیا کہ یہ جو ڈکیتوں کی کراس فائر سے یہ چیز ہوئی ہے۔ یہ بتائیے کہ حفیظ الرحمان صاحب، پچھلے کچھ دنوں میں مور دین 40 پیپل آر ڈیڈ ڈکیتی مزاحمت کے معاملات میں، ان میں سے کچھ مزاحمت نہیں بھی کر رہے، ان کو بھی مارا جا رہا ہے۔ یہ لہر اتنی بڑھ کیسے گئی، کیوں بڑھ گئی، اتنی انچیک کیسے رہ گئی حفیظ صاحب؟ دیکھیں ہمارے ساتھ کافی یہ جو سرجانی ہے، منگو پیر ہے اور گلشن معمار ہے، انسیٹلڈ نیولی اسٹیبلش جو پاپولیشن ہے، اور اب مجھے چارج یہ ہو گئی 7-8 دن ہو گئے ہیں، تمام ایریا کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، اپنے